بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. افغانستان کا حملہ، افغانستان کو جواب اور بھرپور جواب، ویسا ہی جواب جیسے بھارت کو دیا گیا تھا اسی طرح سے جواب دیا گیا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں جو کچھ ہوا تھا، پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا فرق ہے، افغانستان کو کیا نقصان پہنچے گا اور ہمارے ملک میں اس کے حوالے سے کیا جذبات ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں کس کو پہنچے گا اور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. 21 اور 22 کی رات سے شروع ہونے والا یہ جھگڑا، وہ جھڑپیں جو افغانستان کے بار بار پاکستان میں دراندازی، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے، پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے جو کوششیں افغانستان سے ہو رہی تھی، افغانستان کی سرزمین جس طرح سے استعمال ہو رہی تھی، پاکستان کے بار بار متنبع کرنے کے باوجود جب وہ باز نہ آئے تو پھر پاکستان نے ہلکا پھلکا سا میوزک بجایا. بھی یہ عالمی سطح پر اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ہندوستان کے رافیل جہاز گرائے گئے. ہندوستانی وزیر اعظم نے بھی سال بھر گزارنے کے بعد کہہ لیں اب آ کر یہ بات مانی ہے، تقریباً وہ مئی گزشتہ سال سے لے کر، کہ ہمارے رافیل گرا دیے گئے، اس پہ چرچا ہوا. پاکستانی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ہندوستان کے رافیل جہاز گرائے، ہندوستان کو جوابی حملہ کر کے مطلب مجبور کر دیا کہ انہوں نے امریکہ سے مدد مانگی جنگ رکوانے کے لیے. تو افغانستان باز ہی نہیں آ رہا تھا. تو پھر فائنلی جب پاکستان نے ہلکا پھلکا سا میوزک کیا، جس میں پاکستان کی طرف سے ان کے 2-3 بڑے شہروں کابل، قندھار، پکتیا اور مطلب کچھ ایریاز پہ جہاں پر باقاعدہ ایئر سٹرائکس کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں، اور دوسرا وہ جو سرحدی علاقوں میں جو چوکیاں تھیں جہاں سے پاکستان پر گولہ باری ہو رہی تھی ان کا بھی صفایا کیا گیا. DGISPR نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ طالبان رجیم کے 274 افراد جو ہیں فوجی یا جو ان کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، 400 سے زیادہ زخمی ہیں، 56 چوکیاں ان کی تباہ کی گئی ہیں. اچھا، اور انہوں نے اس کے بعد بہت سی چوکیوں پر سفید جھنڈے لہرا دیے. جہاں انہوں نے سفید جھنڈے نہیں لہرائے وہاں پہ پاکستانی فوج نے جا کر پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کو کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ جو بڑکیں مارنی شروع کی تھی ان کے لوگوں نے کہ ہم امیر حکم دیں گے تو ہم جا کے قبضہ کر لیں گے، مطلب کس دنیا میں رہتے ہیں؟ نہ کوئی ان کی باقاعدہ فوج، نہ ان کی ایئر فورس. مطلب وہ پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے طاقت میں نا ایمونیشن، ویپنز، ایئر کرافٹس، ہر چیزوں میں پاکستان سے 8-10 گنا زیادہ ان کا بجٹ ڈالرز میں وہ، اور ان کی تعداد نمبرز میں، ان ساری چیزوں کی حامل ہندوستانی فوج کو جس طرح ناکو چنے چبوائے. تو افغانستان تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے، بڑا سالڈ نپا تلا ان کا انداز. کہیں انہوں نے مذاق نہیں اڑایا، کہیں تضحیک نہیں کی، کہیں وہ سویلینز کو دھمکی نہیں دی. مطلب پاکستان کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں نا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور ان کے پاس جو پتہ نہیں کیا ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے. ان کے پاس دہشت گردی کے علاوہ کوئی ٹول نہیں ہے. پاکستان کو دھمکی دینے کے لیے افغانستان کے پاس دہشت گردی کے علاوہ کوئی ٹول نہیں ہے بس. اور پاکستان کے پاس باقاعدہ وہ فوجی طاقت موجود ہے جس کا مظاہرہ پاکستان گزشتہ 2 روز سے کر رہا ہے. اور پاکستان کا مقصد ان کے ملک میں تباہی مچانا نہیں ہے، ورنہ وہ بڑے آسان ہے. ہماری ایئر فورس، ہمارے جیٹس، ہمارے بمبار، وہ اگر جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، لیکن ان کی طرف سے حرکتیں یہ ہو رہی ہیں، پہلے زبانی گولہ باری، مطلب وہ فضول باتیں، اس کے بعد انہوں نے وہ باقاعدہ گولہ باری جو ہمارے بارڈر ایریاز پر ہوئی، اور پھر انہیں ڈرون بھیجے 3-4 جگہ، جس کے لیے وہ ان کی کچھ ویب سائٹس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں، جو ان کی خبریں دے رہی ہوتی ہیں امارات اسلامیہ کے حوالے سے نام سے. وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کاکول اکیڈمی اور نوشہرہ اور وہ تو فیض آباد کے بھی انہوں نے کر کے کہ ہم نے وہاں پر حملے کر دیے ہیں. لیکن پھر وہ بڑکوں والی بات کہ جی ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. ہاں، ہماری طرف سے خود وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ
ایبٹ آباد، ثوابی اور نوشہرہ وغیرہ پہ انہوں نے ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، پاکستان پہ اب دنیا میں کسی کو ٹیکنالوجی پہ، پاکستان کی ٹیکنالوجی پہ، پاکستان کی طاقت پر اور پاکستان کی کیپیبلٹیز پر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس حوالے سے دنیا میں اب کسی کو کوئی شک نہیں رہ گیا. مطلب افغانی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ تو ہوا میں ہے نا. پاکستان نے پروو کیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں جو سٹیٹمنٹس تھیں پاکستان کی، پاکستان آرمی کا جو بیان تھا، وہ بعد میں ساری دنیا نے تسلیم کیا، ثابت ہو گیا وہ. تو اسی طرح یہاں پر افغانیوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. اور دوسری چیز، آج جمعہ کا دن تھا، ظاہر ہے نماز جمعہ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تو خاص طور پر ایکسٹرا سیکیورٹی کے ساتھ یہ سارا وقت گزارا گیا. اللہ کا شکر ہے امن سے گزر گیا. لیکن دشمن کے پاس چونکہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی چال نہیں ہے سوائے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے، بدامنی پھیلانے کے. تو اس میں ظاہر ہے حکومت اور جو بھی ذمہ دار ادارے جو ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. عوام کو بھی اس میں دیکھنا ہوگا، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی نظریں وہ جو ہے نا آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی کہ ہمارے آس پاس کوئی مشکوک حرکت ہو، کوئی شخص مشکوک لگے تو پھر وہ کہیں وہ ثواب اور دین اور مذہب نہیں اس میں آنا چاہیے. کیونکہ مذہب کا تعلق اور دین کا تعلق ہمارے اور ہماری جو دینی تعلیمات ہیں ان کا تعلق کہیں بھی دہشت گردی سے نہیں ہے. تو جو دہشت گردی کے لیے نیت سے آ رہے ہیں ان سب پر نظر رکھنی چاہیے، کڑی نظر رکھنی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں حکومت اور جو ادارے کام کر رہے ہیں، عوام بھی، وہ جس کو کہیں ایسی کوئی چیز نظر آئے وہ متعلقہ فورم پر پولیس کو یا جو بھی سیکیورٹی فورسز جس ایریے میں بھی جو سیٹ اپ ہے اس کے مطابق ان کو اطلاع دیں. ان دہشت گردوں سے مذاکرات بھی ہوتے ہیں ایک سٹیج کے بعد، لیکن پہلی سٹیج پر انہیں نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. پہلے سٹیپ پر ان کی طاقت ختم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر انہیں لگے گا کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے تو پھر وہ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گے. پہلے سٹیپ یہ ہے کہ ان کی طاقت ختم کی جائے. تو یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا فرض ہے. اور پاکستان نے جس طرح سے یہ آپریشن کر رہا ہے، پاکستان غضب للحق، یہ جو آپریشن چل رہا ہے، مجھے اس میں وہ خیال آ رہا ہے انوار کاکڑ صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، انہوں نے جو ان کی ویڈیو جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے، انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے، فیلڈ مارشل کے حوالے سے وہ بتایا ہے کہ مئی میں جب ہندوستان نے حملہ کیا تو پھر کیا ری ایکشن تھا. تو وہ بتا رہے تھے کہ دوست ممالک سے، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دوست ممالک کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا فون آیا کہ جناب آپ بس کریں، انہوں نے حملہ کیا تھا، آپ نے ان کے جہاز گرا دیا، فوری طور پہ گرا دیا تھا، 6 اور 7 کی رات ہوئی، تو بس اب چھوڑ دیں. تو آرمی چیف نے کہا نہیں، یہ اس کا جواب لیا جائے گا. اچھا، انہوں نے کہا دیکھیں ان کی معیشت بڑی اسٹرانگ ہے، آپ کی معیشت کمزور ہے. جو کاکڑ صاحب کے بقول وہ تھا کہ شاید وہ کچھ اس طرح کا بتا رہے تھے کہ پھر پیسے ویسے آپ کے ختم ہو جائیں گے. تو فیلڈ مارشل نے، عاصم منیر نے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، ہم آپ سے مانگنے نہیں آئیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے. مطلب اس بندے کی ڈٹرمینیشن تھی ورسز اس سے پچھلے آرمی چیف جنرل باجوہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے فیول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے. تو یہ آرمی چیف کا جو رویہ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایئر فورس 1 کی کال کا ذکر کیا انوار کاکڑ صاحب نے. اچھا، کاکڑ صاحب جو ہے وہ ہمارے سابق وزیر اعظم تو ہیں، لیکن وہ آج بھی جتنے ویل کنیکٹڈ ہیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں، مطلب وہ جو کمیونیکیشن کا کام کر رہے ہیں نا، جو موقف ریاست کا ہے اور ہونا چاہیے، جو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے لوگوں تک تاکہ وہ کلیئر ہوں، ان کے خیالات، ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. وہ کام انوار کاکڑ صاحب کر رہے ہیں. مطلب ان کو یہ قدرت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بہت خوبصورت بولتے ہیں. اچھا، وہ بہت خوبصورت بولنے میں قدرتی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک ان کی اپنی محنت بھی ہے کہ ان کی اسٹڈی بہت ہے، اور اسٹڈی بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ اسٹڈی ہے جو تھینکس گاڈ پازیٹیو سائڈ پر ہے، جو پاکستان کے حق میں ہے، جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایئر فورس 1 کی بھی کال کا ذکر کیا کہ وہاں سے کال آ رہی تھی مارکو روبیو کی، تو اور وہ قسمی قرآنی وہ بات کر رہے ہیں انہیں. اور کہا جی ہاں، لیکن اس پہ انہوں نے کہا مجھے 100% تو یقین نہیں ہے، لیکن
لگ یہی رہا ہے کہ وہ اسپیکر پہ تھے, اور اسپیکر ایئر فورس ون کا کیا مطلب ہے, وہ کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود ہوگا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو وہ ان کو بھی سنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہ کریں, تو آرمی چیف نے کہا نہیں یہ تو ہم کریں گے, اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے پھر جب کر لیں گے تو ہمیں بتا دیجیے گا جب کریں گے. تو وہ اتنے کلیئر اس جنگ کے بارے میں, اگر فیلڈ مارشل تھے جو کہ انڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی, وہ انڈیا جو ہمارا والیوم میں, پاپولیشن میں, رقبے میں, اکانومی میں, ڈیفنس بجٹ میں, ہتھیاروں میں, جہازوں میں ہم سے زیادہ طاقتور ملک ہے, اور ساری دنیا کی طرف سے اس کو سپورٹ مل رہی تھی. اس کے لیے فیلڈ مارشل کا جواب تھا کہ نہیں ہم جواب دیں گے. تو افغانستان جو ہماری دوسری طرف موجود ہے, جس کی نہ اکانومی ہے, نہ جس کی آرمی ہے, نہ جس کی ایئر فورس ہے, نہ جس کے پاس انفراسٹرکچر ہے, اور نہ دنیا سے کہیں اس کے پاس سپورٹ ہے, کیونکہ وہ دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردوں کے حامی ہیں کم از کم. تو وہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا متھا لگا سکے, یوں کہنے چلے, ٹکرا سکے. کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ جو گنجائش ان کے لیے بنی ہوئی ہے نا کہ بچت ہو رہی ہے, پاکستان بڑا لمیٹڈ سا, وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ صرف ٹارگیٹڈ آرمی انسٹالیشنز پر حملہ ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی سمجھداری یا ہمدردی سمجھ لیں, جیسے بھی سمجھ لیں, اور فیئرلی اسی طرح ہونا چاہیے. سویلین آبادیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, انہوں نے نہیں پہنچایا ہے. افغانستان کو سوچنا ہوگا کہ زندہ رہنے کے لیے, ظاہر ہے ورنہ وہ جو جس طرح سے پچھلے 20-25 سال جو ان کے گزرے ہیں, اگر وہ اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جہنم بنانا چاہتے ہیں اس جگہ کو, کہ جہاں سے وہ بیچارے بھاگتے رہے صرف, اور وہاں پر بمباری ہو رہی ہو اور وہ وہاں سے بھاگے اور آس پاس کے ایریاز میں پناہ مانگتے پھر رہے ہوں, اگر ان کی حکومت نے اس کو بچانا ہے تو انہیں دہشت گردی سے باز آنا ہوگا, پاکستان کی بات سننی ہوگی. امن سے رہیں, پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ امن سے رہیں, اپنا کام کریں, اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. اگر آپ پاکستان میں بدامنی پھیلائیں گے تو پھر یہ جو جواب آ رہا تھا یہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے, اور پاکستان میں اس کا نقصان جو ہے, ویسے تو پوری قوم ایک پیج پر ہے. ہندوستان کی دفعہ بھی تھی جب ہندوستان سے جھگڑا ہو رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, اب بھی ایسے ہی ہے, سوائے ایک پارٹی کے, اور وہ ہے پارٹی پاکستان تحریک انصاف. اپیرنٹلی مطلب پھر بات کرنی چاہیے انالیسس الگ سے, کہ بیرسٹر گوہر نے جو پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اگرچہ مجھے نہیں لگتا ان کی بطور چیئرمین کوئی حیثیت ہے, نہ علیمہ خان انہیں مانتی ہیں نہ کوئی اور. جب خان صاحب کی باری آئی انہوں نے بھی, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن لیڈر بنانے کی جب باری آئی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, تو انہوں نے اپنی پارٹی کے کسی بندے پر ٹرسٹ نہیں کیا. عمران خان صاحب نے وہ باہر سے لے کے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو لے کر انہوں نے وہ بنا دیا, اپنی پارٹی کے کسی بندے پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. تو اسی طرح بیرسٹر گوہر صاحب کی پتہ نہیں کل کو کیا پوزیشن ہوگی, لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب کا بڑا پازیٹیو بیان تھا, پاکستان کے ساتھ ہیں ہم, ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن پاکستان کی سلامتی پر کوئی وہ نہیں ہو سکتا, اسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ نو کمپرومائز آن سیفٹی, سیکیورٹی اور ڈیفنس اور سورینٹی آف پاکستان. ویری کلیئر, بالکل ایسے ہونا چاہیے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی نے باز نہیں آنا ہے, انہوں نے پھر اس طرف جانا ہے, اور ان کی جو تھوڑی بہت سپورٹ ہے نا اس معاشرے میں وہ بھی ختم ہو جانی ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو اندازہ ہے, مطلب جو پاگل ہو جائیں کسی کی محبت میں, مطلب وہ ذہنی کسی اور سٹیج پہ چلے جائیں تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, ورنہ ہر پاکستانی کو اندازہ ہے پاکستان ہے تو میں اور آپ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کوئی پریشانی, کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم سب پاکستانی ہیں, پھر کوئی پی ٹی آئی نہیں, کوئی پیپلز پارٹی نہیں, کوئی نون لیگ نہیں, پھر ہم سب پاکستانی ہیں, اور پھر پاکستان زندہ باد. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.